Constitution 1962. Constitution 1962. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، السلام علیکم. آج کی نشست میں ہم 1962 کے دستور کے بارے میں گفتگو کریں گے. 1962 کا دستور پاکستان کی سیاسی، معاشی اور سماجی زندگی میں ایک انقلاب کی حیثیت رکھتا ہے. یہ بات الگ ہے کہ یہ انقلاب مثبت اثرات لے کے آیا یا منفی. بہرحال 1958 میں جنرل ایوب خان نے مارشل لا نافذ کیا اور 1956 کے دستور کو ایبروگیٹ کر دیا، اور 1962 میں انہوں نے نیا کانسٹیٹیوشن دیا. اس کانسٹیٹیوشن کے 250 آرٹیکل تھے، 12 پارٹس، اور ہر حصہ مختلف چیپٹرز میں منقسم تھے. اس کے اہم خط و خال میں جو اہم پہلو ہیں، پہلے نمبر پر اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا نام ریپبلک آف پاکستان کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 1 میں درج کر دیا. اس کے علاوہ اس کے اہم پہلوؤں میں اسٹیٹ اسٹرکچر فیڈرل اختیار کیا گیا، پارلیمانی نظام کی جگہ صدارتی نظام کو اختیار کیا گیا، قانون ساز کو نیشنل اسمبلی ایک ہی، یعنی 2 ایوانی نظام کی جگہ ایک ایوانی نظام کو اختیار کیا گیا. دستور میں اسلامک پروویژنز کی بھی گنجائش رکھی گئی. جہاں تک اسلامک پروویژن ہے، ان کو دستور کے پریمبل میں درج کر دیا گیا، اور پریمبل باقاعدہ آرٹیکل سے الگ سے بیان کیا. جہاں تک فیڈرل اسٹرکچر ہے، فیڈرل اسٹرکچر کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 1 اور کلاس 2A اور کلاس 2B میں اس کا اظہار کیا گیا. اس کے تحت 2 صوبے، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان، اس میں 2 صوبے رکھے گئے، اور اس کے ساتھ ہی اس بات کا اندیہ ظاہر کیا گیا کہ وہ علاقے جو پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کے ذریعے سے یا اور ذرائع سے شامل ہوتے ہیں، تو ان کی گنجائش اس میں موجود رکھی. اس میں کیونکہ اس وقت کشمیر کا ایشو بھی چل رہا تھا، دیگر ایشوز تھے، تو اس لیے اس کی گنجائش موجود تھی. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیڈرل سسٹم جو تھا، اس میں یعنی اس سے قبل وہ 5 صوبوں پر مشتمل تھا. ایک صوبہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان 4 صوبوں میں منقسم تھا. تو اس میں 1 یونٹ سسٹم اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ویسٹ پاکستان کے لیے نافذ کر دیا گیا، اور یہاں پہ اب ایسٹ پاکستان ایک صوبہ اور ویسٹ پاکستان ایک صوبہ.
اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے کہ اس کے اوپر لوگوں کے اختلافات کیا تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی جو تحریک ہے، پاکستان کی تحریک پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں، اور ہندوستان میں جو آزادی کی تحریک ہے، اس میں صوبوں کی اٹانومی اور اس کے اوپر بہت زور دیا گیا تھا۔ ہم اس میں ڈیسنٹرلائزیشن کمیشن دیکھیں، ہم اس میں لکھنؤ پیکٹ کو دیکھ لیں، قائد اعظم کے 14 نکات کو دیکھ لیں، نہرو رپورٹ کو دیکھ لیں، سائمن کمیشن کو دیکھیں، کیبنٹ مشن کو دیکھیں، 1909 کی اصلاحات ہوں، 1919 کی اصلاحات ہوں، اس سے پہلے کی پولیٹیکل ڈیمانڈز ہوں، 1935 کا ایکٹ ہو، ان میں جو ڈیمانڈز تھیں ان میں صوبوں کے بارے میں بڑا زور دیا گیا تھا، لیکن 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں ویسٹ پاکستان کو ایک یونٹ کیا، اور اس طریقے سے صرف 2 صوبے، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان، اس پر بہت سے لوگوں کو اعتراضات تھے۔ اس کا دوسرا اہم پہلو جو ہے وہ اسلامک پروویژنز تھیں جن کو پریمبل میں رکھا گیا۔ تیسرا انتہائی اہمیت کا پہلو جو ہے وہ صدارتی نظام کو اختیار کیا گیا، صدارتی نظام کو اختیار کیا گیا، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے جو آرٹیکل کی کلازز ہیں اس کو ہم بعد میں یقیناً اس کی تفصیلی جائزہ لیں گے کہ اس صدارتی نظام کیا تھا اور اس میں کون سے پہلو جو تھے وہ اہمیت کے حامل تھے۔ تو اس میں ہم اس کا جو چوتھا اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ قانون ساز جو تھی وہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان نیشنل قانون ساز اس میں رکھی گئی، جس کی تعداد 156 تھی اور دونوں صوبوں میں اہمیت کی حامل تھی۔ اس میں ایک اور انسٹیٹیوشن جس کو بیسک ڈیموکریسی انسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے، اس کانسٹیٹیوشن میں اس کی گنجائش رکھی گئی، اور یہ بیسک ڈیموکریٹس انتہائی اہمیت کے حامل تھے، اور ان میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی تھی کہ یہ سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی تھی کہ یہ بیسک ڈیموکریٹس جن کی تعداد دونوں ونگز میں 80,000، 40,000 ویسٹ پاکستان اور 40,000 ایسٹ پاکستان میں تھی، تو ان دونوں ونگز میں ہم نے دیکھا کہ ایسٹ اور ویسٹ ونگ میں کہ دونوں ونگز جو ہیں بڑی 40,000 نمائندگان جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس میں دیے گئے۔ اس کانسٹیٹیوشن کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ اس سے قبل جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ پارلیمنٹ نے دیا، لیکن یہ کانسٹیٹیوشن بیک جنبش قلم ایوب خان نے کمیشن بنایا، اور اس کمیشن کی رپورٹ گورنر اور منسٹرز کانفرنس میں گئی ایکسکیوز می، اور انہوں نے اس کانسٹیٹیوشن کو اس میں 1 مارچ 1962 کو ایوب خان نے بحیثیت صدر اس کی پروکلیمیشن کی۔ اس طریقے سے اس کانسٹیٹیوشن کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ حیثیت یعنی وہ اعتماد اور وہ اس کی پشت پہ وہ عوامی طاقت موجود نہیں تھی جو کسی کی بھی دستور کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی۔ Thank you very much.